بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے وہ مقام عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی اور آپ کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تمام مخلوقات، انسان، پرندے، جنات اور کیڑے مکوڑے آپ کی بات سنتے تھے۔ جنات بھی آپ کا کہنا مانتے تھے، آپ کا حکم تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتی تھی، آپ ہوا میں پرواز کرتے تھے، آسمان سے زمین تک آپ کا ایسا ہی نظارہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بار آپ کا تخت آسمان کی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا کہ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر زمین پر پڑی۔ وہاں ایک عورت جو بہت برے حال میں تھی، گندا سا لباس، منہ پر مٹی لگی ہوئی تھی اور پاگلوں کی طرح چل رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں غرور آ گیا اور اپنے مقام اور اللہ کے دیے گئے اعلیٰ مرتبے کو دیکھ کر آپ اللہ کے احسانات کو بھول گئے اور اس معصوم عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اس پاگل عورت سے کون شادی کرے گا۔ تخت اڑتا اڑتا جب سمندر کے اوپر سے گزرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو سمندر میں گر گئی، اور انگوٹھی کے گرتے ہی تمام مخلوقات، انسان، جنات، پرندے، کیڑے مکوڑے آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت کو بھولنے لگے، کیونکہ اللہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا غرور کرنا پسند نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنے لگ گیا، اور جب تخت زمین پر آ کر ٹھہر گیا تو آپ حیران و پریشان ہو گئے اور ہوا کو حکم دینے لگے۔ ہوا اسے بات کرنے لگی پر کوئی جواب نہ آیا اور نہ آپ کا حکم تسلیم کیا گیا۔ آپ جنات کو بلائیں پر وہ بھی آپ کی بات نہ سنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشانی کے عالم میں زمین پر چلنے پھرنے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ کیا مجھ سے ہو گیا ہے۔ آپ چلتے رہے اور سوچتے رہے کہ اللہ کو اپنی بنائی گئی مخلوقات سے بہت محبت ہے اور میں نے اس عورت کو بیکار، پاگل، بدکار اور فضول سمجھا۔ شاید یہی بات اللہ کو ناگوار گزری ہے۔ خدا کو میری یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچ لیا کہ وہ اللہ سے اپنی غلطی کی معافی ضرور مانگیں گے، اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا اور سوچا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایسا کرنے سے آپ اس عورت کی تلاش میں نکل گئے۔ کئی دن گزر گئے پر وہ عورت آپ کو نہ ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا تو وہ دریا کے کنارے چلے گئے۔ وہاں لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ کام کرنے لگ گئے اور وقت گزرنے لگا۔ ایک دن وہ عورت آپ کی نظر میں آ گئی۔ آپ اس کے پاس گئے اور نہایت ہی نرم لہجے میں کہنے لگے کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو آپ کے بارے میں غلط سوچا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ تمہیں میرے خالق، میرے مالک نے بنایا ہے۔ وہ عورت حیران ہو کر آپ کو دیکھنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ کہنے لگی میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے جو آپ جیسا خوبصورت جوان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، نہیں تو مجھے لاچار، بدبخت اور بدصورت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ سارا دن مجھے لوگوں کے غصے، تنقید اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے بندے نے کہا پر میں تم سے شادی کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شادی کر لی اور خوش رہنے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ ایک مچھلی پر نظر پڑی جو بہت چمک رہی تھی۔ آپ نے اس مچھلی کو پکڑ کر کاٹ دیا تو اس کے اندر سے وہی انگوٹھی نکل گئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس انگوٹھی کو پہن لیا تو سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ تمام مخلوقات پھر سے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے لگیں۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور تمام جنات، کیڑے مکوڑوں پر پرندے سمندر کے آس پاس آ گئے۔ تمام مچھیرے حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگ گئے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی سلیمان ہیں۔
تخت اڑتے اڑتے آپ کے قدموں میں آ گیا، آپ اس پر سوار ہو گئے اور سوچنے لگے اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی مخلوق پر عیب تلاش کرتا ہے، کسی کا دل توڑتا ہے یا اپنے آپ سے کسی کو کم سمجھتا ہے۔